پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے اس منحوس انسان کے ایک پٹواری کے بارے میں۔ آپ اس منحوس انسان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا بگوڑا۔ میں اس کو منحوس اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، جب سے یہ بندہ لندن سے نکلا ہے، وہاں لندن سے یہ نکلا تو فلسطین پر حملہ ہو گیا، اس کی جو بہو ہے اس کو طلاق ہو گئی، پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے میچ ہار گیا۔ صرف اس کی آپ کہہ لیں کہ وہاں سے اس نے بات کی ہے کہ جی میں آنے لگا ہوں واپس، لندن سے نکل کے یہ سعودیہ پہنچا تو یہ تین جو ہے وہ ہو گئے ہیں کارنامے۔ ایک تو فلسطینیوں پر حملہ ہو گیا، اس کی بہو کو طلاق بھی ہو گئی، پاکستان میچ بھی ہار گیا، ابھی یہ پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہے، تو یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ منحوس جب پاکستان پہنچے گا تو کتنی جو ہے وہ تباہی ہوگی۔ تو بہرحال پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں جو ہے اس کے ایک پٹواری کے بارے میں بات کرنی ہے، جو آپ کہہ لیں کہ اس کی اٹھانے کی جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں اس کے اٹھاؤں گا تو مجھے جو ہے وہ کوئی وزارت مل جائے گی۔ اس پٹواری کا نام ہے نہال ہاشمی۔ شکل آپ اس کی دیکھیں، سیرت کی تو خیر آپ بات ہی چھوڑ دیں، کتنا کہ نور ہے اس کے چہرے کے اوپر، آپ اندازہ لگا لیں۔ بڑے جو ہے یہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، پہلے تو بالکل غائب تھا، یہ 4 سال کہیں یہ نظر نہیں آیا۔ اب جب وہ نورے نے واپسی کا اعلان کیا اور وہاں لندن سے نکلا تو یہ صاحب فوراً جو ہے وہ میڈیا پہ آ گئے ہیں اور نورے کے اٹھانے جو ہے انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ نورا آئے گا اور یہاں پہ وزیر اعظم بن جائے گا تو مجھے بھی جو ہے وہ کوئی عہدہ مل جائے گا۔ حالانکہ نورے کی وجہ سے اس نے 76 کھائے، جیل کاٹی، رویا دھویا کورٹ میں، پھر بھی نورے نے جو ہے وہ اس کی عزت نہیں کی تھی، اس کو گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا۔ لیکن یہ کیونکہ غلام لوگ ہیں ذہنی، پھر بھی جو ہے وہ نورے کے اٹھا رہے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، سب سے پہلے تو پیارے پاکستانیوں یہ آپ کلپ سنیں کہ یہ صاحب جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ کہ نواز شریف کی جو ایک ریٹنگ ہے اور رینکنگ ہے، وہ جو بائیڈن ہو، پوتین صاحب ہو، شی جی پنگ ہو، محمد بن سلمان ہو، امیر قطر ہو، یو اے ای ہو، رجب طیب اردوگان ہو یا ایران کے سربراہان ہو، ان کے ساتھ ایک انٹرنیشنل پوسچر ہے، اس خطے کے سب سے ایکسپیرینسڈ اور سب سے سینئر لیڈر۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا کہ نہال ہاشمی کہتا ہے جی کہ نواز شریف کی ریٹنگ جو بائیڈن، پوٹن، شی جن پنگ، رجب طیب اردوگان، محمد سلمان کے برابر کے ہیں، یعنی کہ جس لیول کے یہ لیڈر ہیں دنیا کے، جس میں محمد بن سلمان، چائنا کا صدر شی جن پنگ، روس کا صدر ولادیمیر پوٹن، امریکہ کا صدر جو بائیڈن، جس لیول کے یہ لیڈر ہیں، نواز شریف بھی اس لیول کا لیڈر ہے، آپ اندازہ کریں۔ اب بندہ اس سے پوچھے، بے شرم انسان کو بندہ بات کرتا تھوڑی سوچ سمجھ ہی لیتا ہے۔ جو بائیڈن بگوڑا، محمد بن سلمان بگوڑا، وہ پوٹن جو ہے رشیا کا صدر جس سے دنیا ڈرتی ہے وہ بگوڑا، اس پہ کیس چل رہے ہیں۔ اس نے کون سا جو ہے وہ اپنی عوام کو ستایا یا ان کو ذلیل کیا؟ جو کارنامے اس نورے نے کیے ہیں ان میں سے ایک کارنامہ بھی ان بڑے لیڈرز نے کیا ہوا ہے۔ مطلب کدھر یار وہ عظیم لوگ، ان کی جو ہے وہ عوام ان کو مانتی ہے۔ کئی سالوں سے آپ کہہ لیں، پیوٹن کو دیکھ لیں، وہ پچھلے آپ کہہ لیں 20-25 سال سے وہ روس کا صدر ہے، عوام اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ محمد بن سلمان کو آپ دیکھ لیں، وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے عوام اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب شی جن پنگ چائنا کا صدر ہے، عوام اس کو اتنا پسند کرتی ہے کہ انہوں نے تا حیات اپنا جو ہے وہ اس کو صدر بنا دیا ہے۔ وہ اتنے عظیم لوگ ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہ بیوقوف گدھا کہہ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ان کے لیول کا جو ہے وہ آدمی ہے، ان کے برابر ہے۔ وہ اس لیول کی جو ہے یہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ نورے کو کپڑے پہننے تک کی تمیز نہیں ہے، وہ لال کوٹ، لال پینٹ کے ساتھ لال شوز پہن کے وہاں لندن سے نکلا ہے۔ یہ اس بندے کی حرکتیں ہیں اور یہ نہال ہاشمی کی باتیں آپ سن لیں۔ ایک اور کلپ اسی کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نہال ہاشمی کا، یہ بھی آپ سن لیں یہ کیا فرما رہا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا اس کو کسی نے جو ہے وہ تتے توے پہ جو ہے وہ بٹھا دیا۔ یہ سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ ایک شخص بھگوڑا، مجرم، سزا یافتہ، اشتہاری، اس شخص کو آپ کا ہائی کمشنر ریاست پاکستان کا ملازم وہ اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، اس کو بیانیہ پڑھا رہا ہے ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھ کے۔ کیا کرن میں سمجھتا تھا کس کے کہنے پہ ساتھ شاہین صاحب کو کہے کہ حاجی صاحب آپ کو ٹائم ملے گا، ٹھیک رکھے، ورنہ میں انتہائی بدتمیز آدمی ہوں۔ وہ بھگوڑا غلط بات کیا۔ حاجی صاحب آپ کو جو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا
وہ پی ٹی آئی کے شعیب شاہین صاحب نے کہہ دیا کہ نورا جو ہے وہ بھگوڑا ہے، ابسکونڈر ہے، اشتہاری ہے، یہاں سے بھاگا ہوا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا اس کو غصہ آ گیا جی نہال ہاشمی کو جی نواز شریف کو بھگوڑا کیوں کہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی اپنی زبان سنبھال کے بات کریں، اس طرح کی گفتگو نہ کریں، تمیز کے ساتھ بات کریں، ورنہ میں بڑا بدتمیز آدمی ہوں. وہ تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہے ہی بدتمیز انسان، کیوں بتا رہا ہے؟ عوام کو پتہ ہے پہلے سے ہی. اور نون لیگ میں بندہ ہو اور بدتمیز نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ بندہ اٹھا کے دیکھ لیں پیارے پاکستانیوں، نون لیگ کا کوئی ایک شریف آدمی مجھے دکھا دیں جو نون لیگ میں ہو. خواجہ آصف کا آپ کو پتہ ہے نون لیگ میں، اس کی زبان آپ نے چیک کی ہوئی ہے، جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتا ہے. خواجہ سعد رفیق کو آپ دیکھ لیں، ان کا ترال چودھری ہے، اس کی زبان آپ دیکھ لیں. رانا ثناء اللہ کی زبان آپ دیکھ لیں، وہ سیدھا ہی کہتا میں تو دینا ہے پی ٹی آئی والوں کو. اس طرح کی زبان وہ ان کا ایک مشاہد اللہ ہوا کرتا تھا، انتہائی گندی زبان تھی اس کی. آج کل اس کے بیٹے نے جو ہے سیٹ سنبھالی ہوئی ہے باپ کی، وہ افنان نے، آپ کو پتا ہے وہ جو پی ٹی آئی کے لائر سے جس نے لتر کھائے تھے. تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ شریف ہو اور نون لیگ میں ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ رہا ہے جی کہ میرے سے بڑا بدتمیز آدمی. جناب بالکل میں 100% اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات کے ساتھ کہ آپ بہت ہی بدتمیز ہیں. لیکن وہ پی ٹی آئی کے شعیب شاہین کی بھی بات جی غلط نہیں ہے. بھگوڑے کو بندہ بھگوڑا نہ کہے تو اور کیا کہے؟ اس کو بھگوڑا جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے ڈکلیئر کیا ہوا. اس کو جو اشتہاری مفرور ابسکونڈر جو ڈکلیئر کیا گیا وہ کیا پی ٹی آئی نے کیا یا پاکستان کی عدالتوں نے کیا ہوا؟ تو اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے جی کہ میرے لیڈر کو بھگوڑا نہ کہو ورنہ میں بڑا بدتمیز آدمی. تو پٹلا جڑا تو پٹنا. تو یہ اس طرح جو ہے وہ نہال ہاشمی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اینڈ پہ اس کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھتا ہی رہ جائے گا. تو بہرحال ایک یہ نہال ہاشمی کے بارے میں بات کرنی تھی. اس کے علاوہ ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ایک بڑی خوفناک قسم کی آپ کہہ لیں گے سٹیٹمنٹ دی گئی اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے عمران خان کے بارے میں. یہ آپ سنیں اعتزاز احسن کیا کہہ رہے ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. عمران خان کو نواز شریف کے واپسی سے پہلے سزا ہوگی. اس میں جو کیس بالکل نہیں بنتا، میں کہتا ہوں بالکل نہیں بنتا، اس میں عمر قید ہوگی. تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے اعتزاز احسن صاحب کو سنا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے واپس آنے سے پہلے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا سنا دی جائے گی. اور ایسے کیس میں سنا دی جائے گی جو کیس بنتا ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر. بیسیکلی یہ جو سائفر والا کیس ہے، جو کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے سائفر گم کیا ہے، اس میں جو ہے وہ خان صاحب کو غداری بیسیکلی کا یہ مقدمہ بنتا ہے کہ جی غداری کی گئی ملک کے ساتھ. ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا، اس کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا یا گم کر دیا گیا. اس کے اوپر خان صاحب کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا سنا دی جائے گی. حالانکہ خان صاحب چیخ کے کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر آیا ہے، خط آیا ہے، یہ امریکہ کی سازش ہو رہی ہے. جب خان صاحب کو ہٹایا جا رہا تھا اس وقت یہ سب لگے ہوئے تھے، کوئی خط نہیں آیا، کوئی سائفر نہیں آیا، یہ عمران خان نے کسی سے لکھوایا ہے اور یہ لہرا رہا ہے، کوئی سائفر آیا ہی نہیں ہے. اب وہ سائفر بھی اصلی ہو گیا اور اسی سائفر میں خان صاحب کو جو ہے ان لوگوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے اور اسی کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے تو ججوں کے ذریعے جو ہے یہ فیصلہ سنایا جائے گا. تو یہ اعتزاز احسن صاحب نے جی بڑا ہی خوفناک قسم کی سٹیٹمنٹ دی. اب ظاہر ہے جی وہ اعتزاز صاحب جو ہے وہ سینئر لائر ہیں اور ایون سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ ان کی عزت کرتے ہیں. تو وہ بہت پرانے ہیں اور خان صاحب بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں سے اگر میں چاہوں کہ کوئی بندہ میری پارٹی میں آئے تو وہ اعتزاز احسن صاحب ہے، اور اعتزاز احسن صاحب بھی بڑی عزت کرتے ہیں خان صاحب کی. تو بہرحال ان کی ساری زندگی عدالتوں میں گزری ہے، تو یہ ان کا انالیسز ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو کہ یہ خان صاحب کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں. ابھی آج 16 تاریخ ہے، 21 کو جو ہے وہ نورے نے واپس آنا ہے جو بتایا جا رہا ہے، پتہ نہیں اب آتا ہے کہ نہیں آتا. تو یہ پیارے پاکستانیوں اس وقت خطرے کی گھنٹی بجائی ہے انہوں نے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، خان صاحب کا حامی و ناصر ہو، ان کو صحت دے، ہمت دے، لمبی زندگی دے، کیونکہ خان صاحب کے علاوہ اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس ملک کو جو ہے وہ بچا سکے. تو خدا نخواستہ خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو ختم کہانی، پھر کدھر ہم جائیں گے؟ بلو موری یا وہ نانی مریم جس کو جو ہے وہ لوگوں کی گندی فلمیں جو ہے وہ بنانے کا شوق ہے، یا نورا جس کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے، شو باز
اس کی شو بازیاں ہی نہیں ختم ہوتی. وہ دماغی پاگل آدمی ہے, مینٹلی سٹیبل نہیں ہے, وہ ملک کا وزیر اعظم بنے گا. مطلب کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں خان صاحب کے علاوہ. اور ابھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کیا بنے گا اس ملک کا. اور ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں, آپ ان کی حرکتیں دیکھ لیں. پھر یہ کہتے ہیں جی شیر ایک ویری فیر, میاں جدو آوے گا تے لگ پاتا جاوے گا. یہ سنیں یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. اور ابھی بات سننا بھائی, شاباش. او بھائی ذرا روٹی پہلے کھوا دو میرا خالص. شاباش بھائی دے بس, شاباش مہربان. او بھائی ٹھیک, ان پھڑ کے بٹھا دو. شاباش, سردار جی کو بٹھا دو میرا خالص. تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا اور سنا, وہ شو باز کسی جگہ جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا, وہاں پہ جو ہے وہ ایک پٹواری نے رولا ڈال دیا. وہ شو باز کہتا ہے جی انہوں پہلے روٹی کھواؤ تے رولا مکاؤ, جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اور ان کو پتہ ہے, اور عوام کو تو ماشاءاللہ ویسے ہی پتہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جلسے جلوسوں میں, وہ روٹی کے پیچھے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی بکواس سننے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہوتے. پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ جی نورا آئے گا, 10 لاکھ لوگ آ جائیں گے, مینار پاکستان بھر جائے گا, جو کہ وہ جلسہ مینار پاکستان میں نہیں ہونا. وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگلا جلسہ کدھر کرنے لگے ہیں. پہلے انہوں نے کہا جی کہ عوام ایئرپورٹ پہ آئے گی, پھر وہاں سے ہٹے کہتے ہیں جی ڈائریکٹ مینار پاکستان آئے گی. اب وہ مینار پاکستان سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں جی, ادھر بھی عوام نہیں آنا. اب کوئی ایک تیسری جگہ انہوں نے نکالی ہے. وہ کیوں انہوں نے نکالی ہے, وہ جگہ کون سی ہے, وہ انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. دوبارہ فی الحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس ویڈیو میں. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.